ایک ملحد نے اعتراض کیا ہے کہ اللہ کائنات بنانے سے پہلے کیا کر رہا تھا۔ چونکہ کائنات کی عمر 13.8 ارب سال ہے لیکن اللہ ہمیشہ سے ہے، تو پھر کائنات بنانے سے پہلے اللہ کیا کرتا تھا؟ اہل علم اس کا جواب یہ دیتے ہیں، پہلے، بعد میں، اب، کب وغیرہ کا تعلق ٹائم سے ہے، اور وقت کیا ہے؟ وقت کائنات کی ایک ڈیمینشن ہے جو کائنات میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے چلتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی پڑھیں۔ یہ بات تو ثابت شدہ ہے کہ وقت کائنات کے بننے کے بعد شروع ہوا، اور ملحدین بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ جب اسٹیفن ہاکنگ، مشہور ملحد سائنسدان ہے، سے پوچھا گیا کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ پہلے کا تعلق وقت سے ہے اور وقت بگ بینگ کے بعد شروع ہوا ہے، لہٰذا بگ بینگ سے پہلے کیا تھا؟ یہ سوال ہی غیر منطقی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں کہوں کہ جنوب میں کیا ہے، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ جنوب خود ایک جنوب ہے، اس کا کوئی جنوب نہیں ہو سکتا۔ یہ باتیں کرنے والے جب خدا پر اعتراض کرتے ہیں تو ساری سائنسی باتوں کو بھول جاتے ہیں اور ایسے بچگانہ سوال کرتے ہیں جو نہ تو منطقی طور پر صحیح ہوتے ہیں اور نہ ہی سائنسی طور پر۔ خدا کائنات سے پہلے کیا کر رہا تھا؟ میں بھی اس کا وہی جواب دے سکتا ہوں جو اسٹیفن ہاکنگ نے بگ بینگ سے پہلے کا دیا تھا، لیکن میں تھوڑا تفصیل سے اس کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ وقت چونکہ بگ بینگ کے بعد شروع ہوا اور یہ کائنات کی ایک ڈیمینشن ہے، تو یہ بات یقینی ہو گئی ہے کہ جس طرح ہم کائنات کو اللہ کی مخلوق مانتے ہیں، اسی طرح ہم وقت کو بھی اللہ کی مخلوق مانتے ہیں۔ ایک خالق پر کبھی بھی اس کی مخلوق یعنی خلق کردہ چیزوں کے قوانین اپلائی نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر میں نے ایک کمپیوٹر تخلیق کیا، یہ کمپیوٹر میری مخلوق ہے جس کے لیے میں نے یہ قانون بنایا ہے کہ یہ بجلی سے چلے گا۔ اب میں خالق ہوں، میں اس قانون سے آزاد ہوں۔ مجھے زندہ رہنے کے لیے بجلی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مجھے زندہ رہنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے جن چیزوں کو میرے خالق نے میرے لیے قانون بنایا ہے، اور میرا خالق اللہ خود ہر چیز کا خالق ہے، تو اس پر کائنات کا کوئی قانون اپلائی نہیں ہوگا۔ جس طرح میری مخلوق کمپیوٹر کے قوانین پر مجھ پر لاگو نہیں ہوتے۔ اس سوال میں بہت سی منطقی اور سائنسی غلطیاں بھی ہیں، پہلے ان کو دیکھتے ہیں پھر سوال کا اور جواب دیتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ کائنات بنانے سے پہلے خدا کیا کر رہا؟ پہلی منطقی غلطی، خالق کبھی بھی اپنی مخلوق کے قوانین کے تابع نہیں ہوتا۔ دوسری منطقی غلطی، ہر وقت کچھ کرنا انسان کی مجبوری اور ضرورت ہے۔ جب ہم خدا کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں تو اللہ کو ان مجبوریوں سے آزاد سمجھا جائے۔ اب 9 لفظوں کے سوال میں 3-4 غلطیاں، اور غلطیاں بھی ایسی کہ جو ماڈرن سائنس کے تمام سائنسدانوں کو تڑپا کر رکھ دینے والی ہیں۔ سائنس ماڈرن ہو گئی لیکن ملحد آج بھی 200 سال پرانے ملحدین اور فلسفیوں کے اعتراض کاپی پیش کرتے ہیں۔ اس سوال کے بہت سے جوابات ہو سکتے ہیں، جن میں سے صرف 2 جوابات کو مختصر بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1 پر جو جواب ہے، وقت کے باہر رہتے ہوئے کیا ہوتا ہے، کیسا محسوس ہوتا ہے؟ یہ ہم کبھی بھی محسوس نہیں کر سکتے، کیونکہ انسان کی سوچ کبھی خوابوں میں بھی وقت کی کیفیت سے باہر نہیں نکلی اور نہ ہی کبھی اس کا مشاہدہ کیا، تو ہم اس چیز کے بارے میں جان ہی نہیں سکتے جس کو نہ کبھی سوچا ہو، نہ دیکھا ہو، نہ مشاہدہ کیا ہو۔ مثال کے طور پر ایک ٹیسٹ کرتے ہیں، اپنے ذہن کو ذرا فریش کریں اور سوچیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں جتنے بھی رنگ دیکھے ہیں، اگر ان کے علاوہ بھی کوئی رنگ ہو تو وہ کیسا ہوگا؟ سوچتے جائیں اور دیکھیں کہ آپ کے ذہن میں کبھی کوئی ایسا رنگ نہیں آئے گا جسے آپ نے پہلے کہیں دیکھا نہ ہو۔ آپ صرف اسی رنگ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں جو آپ نے دیکھا ہے۔ اس کو ٹائم والی مثال پر بھی فٹ کریں کہ آپ ہمیشہ ٹائم فریم کے اندر جیتے ہیں، آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ خدا کب سے ہے اور وہ پہلے کیا کرتا تھا وغیرہ، یہ جو سوال کیا تھا۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ خالق نے ہمیں نہیں بتایا کہ وہ کائنات بنانے سے پہلے کیا کر رہا تھا، اور نہ ہی یہ ایسی بات ہے جس پر خدا کا انکار کیا جائے۔ یعنی کہ اگر آپ کو نہیں پتا کہ خدا کائنات بنانے سے پہلے کیا کر رہا تھا، تو اس میں خدا کا انکار کرنے کی کیا وجہ ہے؟ مثلا میرے سامنے ایک بہترین ڈیزائن کی کرسی پڑی ہے، میں نہیں جانتا کہ اس کو کس کارپینٹر نے بنایا ہے، تو کیا میں یہ کہنا شروع کر دوں کہ کرسی اپنے آپ بن گئی؟
کیونکہ مجھے اس کے بنانے والے کا نہیں پتہ۔ یہ تو میرے علم کی کمی ہے کہ مجھے نہیں پتہ کہ کرسی کا کارپینٹر کون ہے۔ تو یہاں اس کائنات کو بنانے سے پہلے خدا کیا کر رہا تھا؟ اپنی کم علمی کا یہ مطلب کیسے ہو سکتا ہے کہ کرسی اور کائنات اپنے آپ بن گئی ہے؟